2019 کی بات ہے، اینڈ پہ خبریں آنی شروع ہوئیں کہ چائنا میں ووہان میں یہ وبا ہے، اور اس وقت ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ پاکستان بھی آئے گی۔ پھر ایسا ہوا کہ مارچ میں پہلا کیس جو ہے پاکستان میں آیا، اور پھر احتیاطی تدابیر فی الفور شروع کر دی گئی۔ آج کل جس کی بھی جان جاتی ہے تو پہلا خیال ذہن میں یہی آتا ہے کہ یہ کرونا کی وجہ سے۔ مجھے تو یوں لگا کہ جب سے یہ کرونا کی وبا آئی ہے تو میں نے عملی طور پر امیونٹی بڑھانے کے لیے ڈیلی بیسس پہ کم از کم 4 گھنٹے مختص کر دیے۔ فیکٹرز ہیں ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، ریلیکس رہنا، ورزش کرنا، اپنا آرام پورا کرنا، اپنی ڈائٹ صحیح رکھنا، اور اپنا ایموشنل انٹیک جو ہے اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایموشنل سٹیبلٹی ہمیں بیماریوں سے بچانے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ سب سے پہلے اپنی سٹریس کو کم کرنے کے لیے آسان سے 3-4 طریقے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ پیدل چلیے، چاہے آپ گھر میں ہی چلیے، گھر کے کوریڈور میں اگر آپ ہر گھنٹے کے بعد کوئی 5 منٹ 10 منٹ آپ گھر کے اندر کسی کمرے میں کوئی روٹ بنا لیں گھر کے اندر کہ اس کمرے سے اس کمرے میں، پھر اوپر کی منزل سے نیچے یا نیچے سے اوپر۔ بریدنگ ایکسرسائزز بڑی کامیاب ہیں جس سے کہ سٹریس ختم ہوتی ہے، اور بریدنگ ایکسرسائزز سے آپ کے پھیپھڑے اور ان سے ارد گرد جو ریلیٹڈ مسلز ہیں وہ مضبوط ہوں گے، اور اگر خدا نخواستہ کرونا کا وائرس آپ کے پھیپھڑوں تک رسائی حاصل کرے گا تو پھیپھڑے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے۔ سونا جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور صحیح وقت پہ سونا، یہ نہیں کہ رات 4 بجے تک جاگنا جیسے اب سارے لوگ جاگتے ہیں، یہ بالکل ہی غلط ہے، اس سے ذہنی صحت تباہ ہو کے رہ جاتی ہے۔ سب انسانوں کی طرح مجھے بھی منفی سوچوں کا، ان چیزوں کا سامنا رہا، اور آہستہ آہستہ ان مسئلوں کو حل کرتے کرتے میں نے کچھ نہ کچھ سولوشنز تیار کیا۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ پروگرام ہے یو آسکڈ فار اٹ، اور اس پروگرام میں آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات دینے کی ہم کوشش کرتے ہیں، کیونکہ آپ پوچھتے ہیں اور ہم بتاتے ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں جو موضوع ہوگا اس کو آپ سے شیئر کروں گا تھوڑی دیر میں، مگر پہلے شرکا سے آپ کی ملاقات کرا دوں۔ ڈاکٹر صداقت علی تشریف رکھتے ہیں، CEO ہیں ولنگ ویز کے، ہمارے ساتھ ہیں، آپ کی آمد کا شکریہ۔ سائکیٹرسٹ ہیں ہمارے ولنگ ویز میں، ڈاکٹر ایاز، ہمیں جوائن کیا آپ نے، تھینک یو۔ اور مس شمائلہ بطول، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ولنگ ویز لاہور، تھینک یو فار کمنگ۔ ڈاکٹر صاحب، اپریل کا مہینہ آ گیا اور کرونا ابھی بھی موجود ہے۔ ہمیں لوگ جو پوچھتے ہیں، جو دے آسک اس کہ یہ کرونا کی وبا کب تک رہے گی، کیونکہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ گھر میں مقید رہ کے کبھی لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو بالکل ہی گھر تک محدود ہو جاتے ہیں، کبھی کوارنٹین جو ہے وہ اس کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے، تو نفسیاتی طور پر، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، مختلف شعبوں میں کرونا کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ کافی مشکل کا شکار ہیں، اور کچھ لوگوں نے تو اپنے لوڈ ونس کو لوز بھی کیا، وہ دنیا سے چلے گئے۔ میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں بتائیں، بینگ CEO اور ولنگ ویز، جہاں پہ ہم نفسیاتی بیماریوں کا بھی علاج کرتے ہیں، اور کافی سارے لوگ کاؤنسلنگ کے لیے بھی آپ کے پاس آتے ہیں مختلف مسائل کے ساتھ۔ سنس 2020 فیبروری اور مارچ، جب پاکستان میں اس کی آمد ہوئی، وہاں سے تناظر اس کو آپ نے کیسے بدلتے دیکھا، اور اب ہم کہاں کھڑے ہیں کرونا کے پینڈیمک کے پس منظر میں؟ اچھا، یہ جب شروع میں یہ 2019 کی بات ہے، اینڈ پہ خبریں آنی شروع ہوئیں کہ چائنا میں ووہان میں یہ وبا ہے، اور اس وقت ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ پاکستان بھی آئے گی، یا دنیا میں بہت سی جگہوں پہ تقریباً تمام ممالک کو اس وبا کا سامنا ہوگا، اور اسے پینڈیمک کہا گیا۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ مارچ میں پہلا کیس جو ہے پاکستان میں آیا، اور پھر احتیاطی تدابیر فی الفور شروع کر دی گئیں، اور پھر
وہ کہتے ہیں نا مرض بڑھتا گیا جو دعا کی. تو ابھی تک معاملہ جو بیسٹ آنسر ہے کہ کب تک ایسا ہوگا, تو بیسٹ آنسر ہے کہ کچھ پتہ نہیں. فرض کریں ہمارا آنسر یہ ہوتا کہ اگلے مہینے یہ وبا ختم ہو جائے گی, تو یہ شاید درست نہ ہو, یا اگر ہم کہیں کہ یہ وبا ہمیشہ رہے گی تو بھی یہ بات درست نہیں ہوگی. بیچ میں کچھ ایسا وقت آئے گا, اندازہ ہے کہ اگلے 1 سال میں ہم ان مشکلات پہ دنیا بھر میں قابو پا لیں گے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب ہم ایک دریا کے پار اترتے ہیں تو پھر ایک اور دریا سامنے ہوتا ہے, اور پھر ایک اور وبا آ سکتی ہے. پہلے بھی دنیا میں وبائیں آتی رہی ہیں, انسان ان پہ قابو پاتا رہا ہے, اور انسان ترقی بھی کرتا رہا ہے, پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کے ابھرتا رہا ہے. ہمیشہ جنگ کے بعد لوگ اور مضبوط ہو کے ابھرتے ہیں. پہلی جنگ عظیم دیکھ لیں, دوسری جنگ عظیم دیکھ لیں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان کو ایک فائٹنگ سپرٹ کے ساتھ چلنا ہوتا ہے دنیا میں. اور پھر یہ واحد پرابلم نہیں ہے, یہ واحد دشمن نہیں ہے انسان کا جسے ہم انفیکشن کہتے ہیں, یا یہ جو کرونا وائرس ہے, یہ واحد دشمن نہیں ہے. ہمارے چاروں طرف آپ یوں سمجھ لیں کہ مشکلات ہیں جو ہماری طرف بڑھتی ہیں, اور بہت سی بیماریاں ہیں جو پانی سے پھیلنے والی بیماریاں ہیں, یا خوراک کی کمی یا زیادتی کی بیماریاں ہیں, سست الوجود ہونے کی بیماری بھی ہے, بد پرہیزیوں کی بیماریاں بھی ہیں, سٹریسز ہیں, ٹراماز ہیں, اور دنیا میں انسان کسی نہ کسی طریقے سے اپنی جان کھوتے آ رہے ہیں مختلف بیماریوں کی وجہ سے. پاکستان میں 15,000 لوگوں نے جان کھوئی ہے, اور اللہ کرے کہ ہم اس پہ جلدی اس وبا پہ قابو پا لیں. لیکن اگر ہم ڈیپ ڈاؤن دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ آج کل جس کی بھی جان جاتی ہے تو پہلا خیال ذہن میں یہی آتا ہے کہ یہ کرونا کی وجہ سے ہے. حقیقت یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے کوئی جان نہیں گنواتا. اب یہ بات سن کے شاید آپ تھوڑا حیران بھی ہو رہے ہوں گے. لوگ جان گنواتے ہیں اور بیماریوں کی وجہ سے جو پہلے سے موجود ہوتی ہیں, کو موربیڈیٹیز. پھر اس کے جواب میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں فلاں ایک بندہ ہم نے دیکھا تھا جو بالکل صحت مند تھا, کوئی کو موربیڈیٹی نہیں تھی, اور اس نے کرونا سے جان کھو دی. تو کوئی ایک بندہ جو کہیں جان کھوتا ہے, سائنس نتائج اس طرح اخذ نہیں کرتی. سائنس کا ابھی بھی یہ ماننا ہے کہ یہ زکام جیسی ایک چیز ہے, اور اگر کوئی صحت مند آدمی ہو تو بعض اوقات اس کو پتہ بھی نہیں چلتا, اور وہ اپنی باری دے کے خوش اسلوبی سے فارغ ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کو معمولی سمٹمز ہوتے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ شدید قسم کے سمٹمز میں سے گزرتے ہیں جو کہ زیادہ تر سانس کے نظام سے متعلقہ ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ پھر جان بھی کھو دیتے ہیں. 2-2.5-3% تک لوگ جو ہیں جان بھی کھوتے ہیں. اور ہمارے ہاں چونکہ زیادہ آبادی نوجوانوں پہ مبنی ہے, پاکستان میں بوڑھے لوگوں کی تعداد نسبتاً کم ہے, اس لیے ڈیتھ سٹال بھی دنیا کے دیگر ممالک جہاں بہت زیادہ تباہی ہوئی ان کی نسبت پاکستان میں کم ہے. تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں جن لوگوں نے کرونا سے مرنا تھا وہ پہلے ہی جان دے چکے ہیں کسی نہ کسی پرائمری کرونک پروگریسو النس کی وجہ سے. تو ایسی بہت سی بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے لوگ جان دیتے ہیں, اور اس کے بارے میں کوئی الارم نہیں ہے, ہونا چاہیے. جیسے ڈائبٹیز ہے, پاکستان میں بڑھتی جا رہی ہے. پاکستان میں کوئی تقریباً 3 کروڑ لوگ ہیں جن کو ڈائبٹیز ہے, جو کہ ایک ڈیزیز جنریٹر ہے, اور ڈائبٹیز ولنریبل بناتی ہے انسان کو, زندگی گزارنے کے حوالے سے کمزور بناتی ہے. دل کی بیماری سے روزانہ بہت سے لوگ جان کھوتے ہیں, لیکن چونکہ اعداد و شمار ٹیلی ویژن پہ ہر وقت چلتے رہتے ہیں کرونا کے بارے میں, تو زیادہ تر بات کرونا کی ہوتی ہے. اور یہ بات تو اب زبان زد عام ہے کہ ہاتھ دھوتے رہیے, اور ہاتھ سینیٹائز کیجئے, اور آپ ماسک لیجئے, اور کراؤڈز پہ نہ جائیں, اور آپ یہ نہ کریں یا آپ وہ نہ کریں. اور لوگ گھر بیٹھے ہیں اور سٹریس میں مبتلا ہو گئے ہیں, ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں, اور ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں. جبکہ بیماری کے خلاف جو امیونٹی کا معاملہ ہے
اس بارے میں جب بھی کسی سے بات کریں تو وہ کہتے نہیں واک نہیں ہوتی، ایکسرسائز نہیں ہوتی، وہ پورا ریسٹ بھی نہیں کرتے، گھر رہتے ہوئے بھی وہ زیادہ تر یا ٹیلی ویژن دیکھتے رہتے ہیں یا اسمارٹ فون ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے یا فلمیں دیکھتے رہتے ہیں، جس سے کہ ان کو آرام کرنے کا بھی بھرپور موقع نہیں ملتا، اور ڈس فنکشنل ہونے کی وجہ سے اور اپنے جابس کھو دینے کی وجہ سے یا اپنے بزنسز کے بند ہونے یا کم ہونے کی وجہ سے جو انہیں مشکلات ہیں وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ ملک کی معیشت کا بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا حال ہے۔ تو مجھے تو یوں لگا کہ جب سے یہ کرونا کی وبا آئی ہے تو میں نے عملی طور پر امیونٹی بڑھانے کے لیے ڈیلی بیسس پہ کم از کم 4 گھنٹے مختص کر دیے۔ پہلے بھی میں کرتا تھا، لیکن جب کرونا کی وبا پھوٹی تو اپنی ٹوٹل انرجی کا کوئی 80% امیونٹی بڑھانے پہ اور 20% اپنی ٹوٹل انرجی کا پرہیز کرنے کے لیے مختص کر دیا۔ جہاں ضرورت ہوئی ماسک لیا، کراؤڈز میں بلا وجہ گئے نہیں، شاپنگ، شادی بیاہ، ہوٹلوں کے باہر سڑکوں پہ کھڑے ہو کے کھانا کھانا اور سمجھنا کہ یہ محفوظ ہے، جو کہ ہرگز محفوظ نہیں ہے۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو کہ میں گوش گزار کرنا چاہ رہا تھا کہ کرونا کی بیماری کا جو مقابلہ ہے وہ محض اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ ہاتھ دھوتے رہیں، آپ سینیٹائز کرتے رہیں یا پھر آپ ماسک لیں، کیونکہ اس سے بھی الجھنیں ہوتی ہیں، اس سے بھی بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے چہروں کو پہچان نہیں پاتے، بہت ساری نفسیاتی کشمکش کا سامنا ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، ان سب چیزوں کے کرنے کی کافی گنجائش باقی ہے، لیکن ابھی تک صحیح طرح یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ بیماری پھیلتی کیسے ہے، کیونکہ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو بہت پرہیز سے زندگی گزار رہے تھے اور آئسولیشن میں زندگی گزار رہے تھے، کوارنٹین میں زندگی گزار رہے تھے، اور پھر ان کو کرونا ہوا۔ اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جنہوں نے کوئی پرہیز نہیں کیا، کوئی لفٹ نہیں کرائی ان احتیاطوں کو، اور وہ اچھے بھلے بھاگے دوڑے پھرتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہ لیجیے گا کہ احتیاطیں کارآمد نہیں ہیں، کئی اور فیکٹرز ہیں، ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ریلیکس رہنا، ورزش کرنا، اپنا آرام پورا کرنا، اپنی ڈائٹ صحیح رکھنا، اور اپنا ایموشنل انٹیک جو ہے اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایموشنل سٹیبلٹی ہمیں بیماریوں سے بچانے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ سر میں یہاں پر ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی۔ جون اور اگست میں 2020 میں WHO کا ایک سروے ہوا جو کہ 130 کنٹریز کے اوپر تھا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ اوور آل یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ مینٹل ہیلتھ کی نیڈ انکریز ہو گئی ہے، یعنی اوور آل ان کنٹریز میں کچھ پرسنٹیج انہوں نے بتائیں کہ مینٹل ہیلتھ کی نیڈ انکریز ہو گئی ہے۔ تو آپ کے خیال میں ایک سوال بھی ہے اور ایک فیڈ بیک بھی کہ جب کوئی اتنی اسٹریس میں ہوتا ہے، جو فیئر ہے ایک بہت زیادہ کووڈ کا، اس میں اپنا خیال رکھنا تو اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہوگا، اینڈ دا لائف اسٹائل وی آر لیونگ اس دوران میں کہ گھر بیٹھے رہنا، کسی سے ملنا نہ، سوشل سپورٹ بھی کم ہوئی۔ سو کس طرح سے ہم پھر اس سٹیپ کی طرف آئیں؟ آلریڈی وی آر ناٹ اس طرح سے کہ ایک ہیلدی لائف کو پرسو کریں، اور ایسی سچویشن میں جب سٹریس لیول بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اور پھر اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا، ہاؤ کین وی ڈو دیٹ؟ دیکھیے 21ویں صدی میں ویسے بھی ہمیں بہت سامنا ہے اسٹریس کا، کیونکہ ہماری جو سکلز ہیں یا ہماری کلچرل ہیبٹس ہیں وہ زیادہ تر 20ویں صدی کو سوٹ کرتی ہیں۔ اب اچانک یہ جو ریولوشن آیا انٹرنیٹ کا اور دنیا ایک چھوٹا سا گاؤں بن گئی اور زندگی کی رفتار بڑی تیز ہو گئی، تو ہم پرانی سکلز کے ساتھ جب زندگی گزارتے ہیں تو سٹریس بہت ہوتی ہے۔ اب اوور اینڈ ابو آپ ہر وقت جب ٹیلی ویژن کھولتے ہیں تو موت کے للکارے بج رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو ریپیٹڈلی وہی چیزیں جو ہے آپ کے دماغ میں پروگرام کی جاتی ہیں، جس سے کہ لوگ بہت خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ڈرنا ایک اچھی چیز ہے، کیونکہ انسان ڈرنے کی وجہ سے بہت قباحتوں سے بچتا ہے، اور انسان کے دماغ میں ڈر کے لیے ایک باقاعدہ چھوٹا سا حصہ ہے امیگڈیلا، جو کہ ڈر کے پرسیپشن کے لیے بنایا گیا۔ لیکن خوف زدہ ہونا ایک مختلف کیفیت ہے۔
جہاں ڈرنا ایک مثبت کام ہے جو کہ عام طور پر لوگ نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں میں نہیں کسی چیز سے ڈرتا, جبکہ ڈینجرس چیزوں سے ڈرنا چاہیے اور جن چیزوں کے نتائج برے نکل سکتے ہیں ان سے ڈرنا چاہیے, لیکن خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے. خوفزدہ ہونے کا مطلب ہے کہ جو چیزیں وہمہ ہیں, جو چیزیں آپ کو نقصان نہیں دے سکتی لیکن آپ نے ایسا سوچ لیا ہے کہ وہ نقصان دے سکتی ہیں, تو لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں. آپ دیکھیے شاید ہی خواتین میں سے کوئی ہو جو کہ کاکروچ سے نہ ڈرتی ہو, حالانکہ تاریخ انسانی میں اور کاکروچ کی تاریخ میں بھی کبھی کسی کاکروچ نے کسی خاتون کو نقصان نہیں پہنچایا. جو خوف ہے, جیسے فیوچر میں کچھ گڑبڑ ہو جائے گی, ابھی ہوئی کوئی نہیں, تو ہم کتنا اس کے لیے پہلے سے ہی ایک کیفیت میں سے گزرتے ہیں اور ہر وقت جو ہے پریشان سے رہتے ہیں, اور سب سے بڑا خوف ہوتا ہے کہ کہیں موت نہ آ جائے, اور موت کا خوف پھر کئی نئے سانچوں میں ڈھل جاتا ہے. اور لیک آف اسکل مینجمنٹ اور آپ کہہ لیں اسٹریس مینجمنٹ, اور پھر کوپ ہم وہی پرانے طریقوں سے فیئر آف ان نون, فیئر آف ان سین, اور یا پھر ہم کبھی کبھی ماضی کے اوپر بہت سڑتے کٹتے رہتے ہیں, پھر کبھی اپنا مقابلہ ہم دوسرے لوگوں سے کرتے ہیں, اور ہر دفعہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کم تر گردانتے ہیں. نیگیٹو اپریزل جسے کہا جاتا ہے, یعنی آپ اندازہ کریں کہ ہم ہر روز دن میں کئی دفعہ اپنے آپ کو لاشعوری طور پر جانچتے ہیں کسی سے کمپیریزن کر کے, اور پھر ہم اپنے آپ کو کم تر قرار دے کے بہت ہی برا محسوس کرتے ہیں. یہ ایک ایسا ایموشنل انٹیک ہے جو کہ ہماری امیونٹی کو کھا جاتا ہے. تو امیونٹی کی ضرورت تو ہمیں ویسے آل ٹائم ہے, کرونا اور نو کرونا. ہمیں اور اتنی پرائمری کرونک بیماریوں کا خدشہ ہے ماڈرن سویلائزیشن میں کہ ہم اپنی امیونٹی سے غفلت برتنے کی عیاشی کر ہی نہیں سکتے, خاص طور پر اگر ہم پاکستان میں رہتے ہیں جہاں علاج معالجے کی سہولتیں پوری طرح سے دستیاب نہیں, یا مہنگی ہیں یا اویلیبل نہیں ہیں. تو ایسے ملک میں رہتے ہوئے جہاں آپ کو بہت آسانی سے طبی مدد نہیں ملتی, وہاں بہترین پالیسی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ بیمار پڑنے سے گریز کریں. اچھا, جب میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ بیمار پڑنے سے گریز کریں, جیسے میری آرگنائزیشن میں کوئی لوگ جب بیمار ہوتے ہیں تو وہ پھر چھٹیاں کرتے ہیں تو واپس آتے ہیں, تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ بیمار پڑنے سے گریز کیا کریں. کہتے تو میں جان کے ہوں نہ بیمار, تو میں کہتا ہوں نہیں, ناٹ ایگزیکٹلی جان کے, لیکن کہیں نہ کہیں آپ بھی ذمہ دار ہیں. جو بار بار بیماری ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں آپ بھی ذمہ دار ہیں. ڈاکٹر ایاز, آپ نے بینگ اے سائیکیٹرسٹ آپ سے سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ کیا کرونا سے بچنے کے لیے کوئی ذہنی صحت پر بھی کام کیا جائے تو کرونا سے بچت ہو سکتی ہے, کوئی امیونٹی بہتر ہو سکتی ہے؟ بالکل, ڈیفینیٹلی جو اسٹریسفل سچویشن ہے اس میں دیکھا گیا ہے کہ انسان کی امیونٹی کم ہو جاتی ہے. تو جتنی بہتر کوشش کی جائے کہ آپ اسٹریسفل سچویشن سے باہر رہیں اور ایسے ہیلدی ہیبٹس یا لائف سٹائل اڈاپٹ کر رہے ہیں جو کہ اسٹریس کو منیمائز کر کے رکھیں اور آپ کی امیونٹی کو بوسٹ کریں. مثال کے طور پر اسٹریس جو ہے آپ بالکل ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے, لیکن اسے بہتر طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں. اگر کسی کو کام کا کوئی اسٹریس ہے تو اپنے ٹاسک کو مینیج کریں, بہتر ٹائملی انہیں دیکھیں. اسی طرح اگر کوئی ٹائمنگ کے حوالے سے کچھ پرابلمس ہیں, آپ کسی چیز کو ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے ہیں, تو اپنے ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے فوکس کریں, کسی سے گائیڈنس لیں. تو اس طرح آپ چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں. ایک سوال اور ساتھ لگے ہاتھوں بتا دیجئے کہ کرونا کی وجہ سے جب سے یہ وبا آئی ہے کیا لوگوں کی ذہنی صحت خراب ہوئی اور کن کن مسائل سے وہ دو چار ہیں؟ ڈیفینیٹلی جو جس طرح نہ صرف کرونا بلکہ کوئی بھی قدرتی آفات یا کوئی بیماری ہے, اس میں دیکھا گیا ہے کہ جتنی بھی سائیکیٹرک النیسز ہیں ان کے ریشو عام جو دنوں میں کافی بڑھ جاتے ہیں. جیسا کہ مثال کے طور پر اگر کوئی فلڈ ہے, سیلاب ہے یا ارتھکویک ہے یا کسی کنٹری میں وار لائک یا انارکی کی سچویشن ہے, تو وہاں پہ ایڈجسٹمنٹ ڈس آرڈر, انزائٹی کے ڈس آرڈر, ڈپریشن, PTSD پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر, ان کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اور خاص طور پہ اگر بات کی جائے کرونا کے حوالے سے یا دوسری جو بیماریاں جنہیں ہم کمیونیکیبل ڈیزیز کہتے ہیں, جو کہ ایک انسان سے دوسرے کو لگ سکتی ہیں, تو اس میں OCD آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر
کے بڑھنے کے چانسز، اور اگر آلریڈی کچھ پیشنٹ اس بیماری سے سفر کر رہے ہیں تو ان کے سمٹمز میں یا ان کی کمپلیکیشن میں اضافے کا باعث بھی بن سکتی ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے. سب سے پہلے اپنی سٹریس کو کم کرنے کے لیے آسان سے 3-4 طریقے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ پیدل چلیے، چاہے آپ گھر میں ہی چلیے. گھر کے کوریڈور میں اگر آپ ہر گھنٹے کے بعد کوئی 5 منٹ 10 منٹ آپ کر کے اندر کسی کمرے میں کوئی روٹ بنا لیں گھر کے اندر کہ اس کمرے سے اس کمرے میں، پھر اوپر کی منزل سے نیچے یا نیچے سے اوپر. پھر سڑکوں پہ بھی کرونا کوئی ہر چوک میں نہیں کھڑا، آپ اپنے آپ کو لوگوں سے ڈسٹنس پہ رکھ کے ایسی جگہوں پہ واک کر سکتے ہیں. گارڈنز ہیں لاہور میں، ایسی بہت ساری جگہیں ہیں، ہر جگہ موجود ہوتی ہیں. وہاں پہ پیدل چلنے سے انگزائٹی قدرتی طور پر ٹھیک ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ جب بھی انسان کو انگزائٹی ہوتی ہے تو وہ بعض اوقات اٹھ کے چلنے لگتا ہے. جہاں زچگیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو باہر خامد لوگ جو ہیں وہ پیدل چل رہے ہوتے ہیں. اور اس کا مطلب ہے کہ قدرت نے کوئی رشتہ رکھا ہوا ہے سٹریس کو ختم کرنے کے لیے پیدل چلنے کے ساتھ. تو ایک تو یہ پیدل چلنا بہت کارآمد ہے. دوسرا پھر دوسری ایکسرسائزز جیسے اسٹریچنگ ایکسرسائزز ہیں اور بریدنگ ایکسرسائزز بڑی کامیاب ہیں جس سے کہ سٹریس ختم ہوتی ہے. اور بریدنگ ایکسرسائزز سے آپ کے پھیپھڑے اور ان سے ارد گرد جو ریلیٹڈ مسلز ہیں وہ مضبوط ہوں گے. اور اگر خدا نخواستہ کرونا کا وائرس آپ کے پھیپھڑوں تک رسائی حاصل کرے گا تو پھیپھڑے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. اچھا، اس کے بعد سونا جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور صحیح وقت پہ سونا. یہ نہیں کہ رات 4 بجے تک جاگنا جیسے آپ سارے لوگ جاگتے ہیں، یہ بالکل ہی غلط ہے. اس سے ذہنی صحت تباہ ہو کے رہ جاتی ہے. اور ہمیشہ وقت پہ سونا اور صبح وقت پہ اٹھنا. کوشش کریں صبح اٹھیں اور واک وغیرہ کریں، اور قدرتی جو ہوا ہے اور آکسیجن ہے اس کا زیادہ سے زیادہ ذخیرہ آپ سمیٹ لیں. تیسری چیز یہ ہے کہ سستی غذا کھائیں. یہ جو جنک فوڈ ہے اس سے بچیں، اس سے سٹریس ہوتی ہے کیونکہ یہ کوئی بہت ہیلدی غذا نہیں ہوتی. یہ ڈیزائنڈ ہوتی ہے سائنٹیفکلی لوگوں کے جو ٹیسٹ برڈز ہیں ان کو مد نظر رکھ کے. تو جو ویجیٹیرین ڈائٹ ہے جو کہ سستی غذا ہے، یا دالیں یا سبزیاں، پھل اور دوسری ایسی چیزیں جو کہ جن تک رسائی بھی آسانی ہے اور جس میں کچھ حجم بھی ہوتا ہے، اور ایسی غذا لینی چاہیے جس کو کھاتے ہوئے یعنی تھوڑا وقت لگے. کیونکہ جنک فوڈ اب کھاتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ 2-3 منٹ میں ایک برگر پار کر جاتے ہیں، فاسٹ فوڈ، اور اسے تسلی بھی نہیں ہوتی فاسٹ فوڈ سے. تو غذا کا صحیح ہونا، مرچ مسالے سے پاک ہونا، اور خاص طور پر یہ پرہیز کرنے کی ضرورت ہے کہ ریسٹورنٹس میں بالکل بھی نہ جائیں. کیونکہ ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے آپ کھانا نہیں کھاتے، لیکن وہ اندر جانا آنا اور پھر ریسٹورنٹ کے باہر گاڑی کی ڈگی کے اوپر رکھ کے کھانا کھانا، گرد و غبار اس میں شامل ہوتا ہے. یا پھر گھر لا کے کھانا جو کہ ٹھنڈا ہو چکا ہوتا ہے، یا پھر ہوم ڈیلیوری کرانا. یہ ساری چیزیں معاشی طور پر بھی بوجھ بنتی ہیں اور ان چیزوں سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جب آپ گھر رہنے پہ اب مجبور ہو ہی گئے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ ذرا اچھے انداز میں بات چیت کریں، ایک دوسرے کے لیے سپورٹیو ہوں، اچھی بات چیت کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ ڈیمانڈنگ نہ ہوں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ضد نہ لگائیں. اور کوشش کریں کہ کورونا کی وبا میں اتحاد سے
اس کو آخرکار شکست دیں. اور یہ ساری چیزیں کرنے کے علاوہ پھر آپ اپنی میڈیٹیشن پہ بھی توجہ دے سکتے ہیں. اور ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جس سے کہ تمام خوف جنم لیتے ہیں وہ ہے ایکچولی موت کا خوف. موت کا ڈر ہونا ٹھیک بات ہے کیونکہ آخرکار موت نے آنا تو ہے اور اپنے وقت پر آنا ہے اور اس کے نتائج ہوں گے. لیکن موت کا خوف ہونا جو ہر وقت طاری رہتا ہے کہ رات کو سوتے ہوئے لگتا ہے کہ پتہ نہیں میں سویرے اٹھوں گا کہ نہیں. تو اس خوف سے چھٹکارا پانے کے لیے جو شکرانہ ہے، زندگی کا شکرانہ، وہ ہر دم محسوس کرنا چاہیے. ہر روز صبح جب جاگیں تو ہمیں صبح جاگتے ہوئے زیادہ خراب موڈ کا سامنا ہوتا ہے. صدیوں سے انسان کو صبح جاگتے ہوئے مشکلات ہوتی ہیں، تھوڑی دیر لگتی ہے اس بات میں کہ وہ اپنے نارمل موڈ میں ہے. تو صبح جاگتے ہی اگر ہم 2-3 چیزوں کے بارے میں شکرانہ محسوس کریں جو کہ ہماری زندگی میں ہیں تو ہمارے موڈ کے اوپر اس سے بڑا خوشگوار اثر پڑتا ہے. اچھا، یہ جو موت کا خوف ہے اس کے حوالے سے میں ایک دلچسپ طریقہ بتانا چاہوں گا جو کہ میں نے آزمایا اور بہت ہی کارآمد ہے. کیونکہ سب انسانوں کی طرح مجھے بھی منفی سوچوں کا، ان چیزوں کا سامنا رہا اور آہستہ آہستہ ان مسئلوں کو حل کرتے کرتے میں نے کچھ نہ کچھ سلوشنز تیار کیا. تو میں نے یہ جو موت کا خوف ہے اس پہ قابو پانے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ موت بھرحق ہے، ایک دن آنی ہے، تو موت کے لیے تیاری کر کے رکھنی چاہیے کہ اگر ہمیں کسی وقت بھی مرنا پڑے تو یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ میرا یہ کام رہ گیا یا میرا وہ کام رہ گیا. آپ پہلے کام کر چھوڑیں. یعنی یوں سمجھیں کہ آپ ہر کام جو ہے وہ کر کے رکھیں اور کاموں کو پینڈنگ نہ چھوڑیں اور ادھورا نہ چھوڑیں اور اپنے شوق بھی پورے کر لیں، اپنے فرائض بھی پورے کر لیں اور اپنے آپ کو کسی قرض کے نیچے بھی نہ دبائیں اور کسی مصیبت کے نیچے بھی نہ دبائیں. کوئی ایسے کام نہ کریں جن کے خراب نتائج ہوتے ہیں. تو اس سے کافی افاقہ ہوگا کہ مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. کیونکہ یہ شروع میں بہت مشکل لگتا ہے مرنے کے لیے تیار ہونا، لیکن جب ہم گریسفلی بار بار اس چیز کے تاثر کو ذہن میں لاتے ہیں کہ یہ ہونا ہے اور یہ ہمیں یہ بریا میلہ چھوڑ کے ایک دن جانا پڑے گا اور اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہونا سب سے پہلے بہت ضروری ہے. اس کے بعد چونکہ موت نہیں آتی تو ہمیں پھر زندہ رہنا ہے، تو زندہ رہنے کے لیے بھی پوری طرح تیار ہونا چاہیے. اور یہ دو متضاد سی چیزیں لگتی ہیں کہ مرنے کے لیے بھی تیار رہیں اور پھر زندہ رہنے کے لیے بھی تیار رہیں. اور زندہ رہنے کے لیے تیار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب تک اس دنیا میں ہیں تو اچھی طرح زندہ رہیں. اور یہ جو وبائیں ہیں، یہ جو کرونا ہے یا اور معاشی مشکلات ہیں، یہ جو ریلیشن شپ کی مشکلات ہیں، یہ جو گرمی سردی کی افتاد ہے، ان سب چیزوں کے ساتھ نباہ کرنا سیکھنا چاہیے. یعنی کمفرٹ لیول اور کمفرٹ لیول سے باہر دونوں جگہیں آپ کو قبول ہوں. تو اس طریقے سے زندگی گزارنے میں آسانی ہوتی ہے. میں نے اپنے لیے ایک چٹکلا سا بنایا ہوا ہے، وہ جو میں اکثر آپ کو بتاتا ہوتا ہوں ڈاکٹر اعجاز، کہ میں نے اس طرح سوچنا شروع کر دیا کہ میں کبھی اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا کام کر رہا ہوں بڑے انماق سے اور موت کا فرشتہ آ جائے اور آ کے اپنا تعارف کروائے تو میں کیا کروں؟ میں کیا کر سکتا ہوں سوائے اس کے کہ میں کہوں ٹھیک ہے جی، مطلب آپ تگڑے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ نکالیے جان. اس کے علاوہ تو کوئی دوسرا رپھڑ یا رولا تو نہیں ڈالا جا سکتا. آپ کمفرٹیبلی کہہ دیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، آپ تشریف لائے ہیں اور آپ اپنا کام کیجئے. تو اس سے ذہن میں آہستہ آہستہ موت کو قبول کرنے کا جو پہلو ہے وہ آسان ہوتا گیا. پھر میں ساتھ ہی چٹکلے کا دوسرا حصہ بتاؤں، وہ یہ ہے کہ میں یوں بھی سوچتا ہوں کہ کبھی میں دفتر میں بیٹھ کے بڑے انہماک سے اور شوق سے کام کر رہا ہوں اور اپنے منصوبوں پہ سوچ بچار کر رہا ہوں اور موت کا فرشتہ آ جائے اور آ کے کہے کہ نہیں گھبرانے کی کوئی بات نہیں، آپ اپنا کام جاری رکھیے، میں آپ کی جان نکالنے نہیں آیا آج، بس یہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے کہا سوچے آپ سے ملتے جائیں اور اس کے بعد وہ چلا جائے. تو میں اس کا یہ پیغام یاد رکھوں کہ اس نے مجھے کہا ہے کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں، تو میں کام جاری رکھوں گا. تو مرنے کے لیے بھی تیار اور جینے کے لیے بھی تیار
تو پھر دونوں صورتوں میں جب آپ تیار ہیں تو پھر آپ کو خوفزدہ ہونے کی بھی ضرورت کوئی نہیں. آپ گریسفلی اس ٹرانزیشن کو آپ قبول کرنے کے لیے جب تیار ہوتے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اب یہ جو کرونا کا معاملہ ہے یہ پہلے ہی کافی گمبھیر ہے, یہ پہلے ہی کافی تکلیف دہ ہے, یہ عام انسانوں کے لیے یا حکومتوں کے لیے اور ان بٹوین سب لوگوں کے لیے بڑی مشکلات ہیں. آپ دیکھیے کہ لوگ سوچ بچار کر کے نئے نئے رستے نکال رہے ہیں, زندگی کو سمپلیفائی بھی کیا جا رہا ہے. شادیوں بیاہوں میں لوگ بہت کم لوگوں کو بلا رہے ہیں, شادیاں بہرحال ہو رہی ہیں, کوئی 40 کی گیدرنگ ہوتی ہے, کوئی 20 کی گیدرنگ ہوتی ہے, جو کہ پہلے لوگ 1000-2000 کی گیدرنگ ہوتی تھی, ایک ایک شادی کے 21-20 فنکشن ہوتے تھے. اور اب لوگوں کو پتہ چلا کہ نہیں, شادی تو ایک سمپل سا فریضہ ہے جو کہ چند لوگوں کی موجودگی میں انجام دیا جا سکتا ہے. سو ہمیں کوئی الٹرنیٹس سوچنے ہوں گے, کوئی وائٹل بیہیویئرز سوچنے ہوں گے کہ جس سے اس وبا پہ قابو پایا جا سکے. کیونکہ پہلے بھی وبائیں آئیں, تھائی لینڈ میں ایڈز کی وبا کا سامنا تھا 1990 میں, وہ بھی وائرل تھی, اور وہ بھی وائرل تھی اور اس کا سامنا تھا, اور اگر تھائی لینڈ اس پہ قابو نہ پاتا تو آپ سمجھ لیں کہ انڈیا اور پاکستان نے ایڈز کی لپیٹ میں آ جانا تھا. کیونکہ پاکستان اور انڈیا سے لوگ بہت فریکوینٹلی تھائی لینڈ جا رہے تھے اس زمانے میں, بزنس کے لیے یا بزنس کے بہانے عیاشی کے لیے لوگ تھائی لینڈ کا رخ کرتے تھے. تھائی لینڈ ایک عام معمولی سا ملک ہے جس کی سیر و سیاحت صرف اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ جو لوگ عیاشی کرنا چاہتے ہیں وہ تھائی لینڈ جایا کرتے ہیں. تو آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ تھائی لینڈ نے قابو پایا ایڈز کے اوپر, اور وہ ایک ڈاکٹر ویبٹ پتھیاکرن تھے کہ جنہوں نے ایسا پروگرام ڈیزائن کیا کہ ودن 5 ایئر تھائی لینڈ سے ایڈز ختم ہو گئی. انہوں نے کوئی سکیئر نہیں پھیلایا, کوئی خوف نہیں پھیلایا, جیسے اب خوف پھیلایا جا رہا ہے نا, کرونا کا خوف, اور ہر وقت جو ہے ٹیلی ویژن پہ ایسی باتیں سنائی جا رہی ہیں کہ لوگوں کو جتنا ڈرا دیں گے اتنا ہی یہ پھر پرہیز کریں گے. یہ بات بالکل غلط ثابت ہو رہی ہے. آپ لوگوں کو جتنا مرضی ڈرائیں لوگ پھر باغی ہو جاتے ہیں. پھر لوگ یعنی بالکل جب آپ انہیں بے انتہا ڈراتے ہیں تو لوگ پھر سامنے ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں, کہتے جاؤ نہیں مانتے. ڈر وہ ختم ہونے ڈر وہ والی ختم ہونے والی بات ہے جو کہ ختم نہیں ہونا چاہیے. ڈر ایک پازیٹیو چیز ہے, خوف ختم ہونا چاہیے. خوف ایک فالتو کا ایک انگریڈینٹ ہے جو کہ ڈر کے ارد گرد ہوتا ہے. تو ڈر ایک پازیٹیو چیز ہے, خوف ایک خامخواہ کی چیز ہے. نشوالا آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو تعلقات ہیں, باہمی تعلقات, خاص طور پہ ایک کنبے میں میاں بیوی کے تعلقات یا بچوں کے ساتھ ماں باپ کے تعلقات, کیا عزت نفس اور تعلقات کے اوپر اچھا کام کر کے ہم کرونا سے دوری اختیار کر سکتے ہیں؟ کوئی ایسا اس کا آپس میں کو ریلیشن ہے کہ جس گھر میں بہت زیادہ بے رخیاں ہوں, لڑائیاں ہوں اور اپنی ذاتی عزت نفس بھی کم ہو, وہاں پہ ہم پرون ٹو کرونا ہو جائیں اور ہماری قوت مدافعت کم ہو جائے؟ بالکل ہے, کیونکہ اسٹریس میں جیسے ڈاکٹر ایاز نے تھوڑی دیر پہلے کہا نا, امیونٹی ایفیکٹ ہوتی ہے. کنٹینیو اسٹریس, یہ جو آپس کی تعلقات کی خرابی ہے, یا ہر وقت اسی گھٹن میں رہنا کہ آئی ایم ناٹ ورتھ فل, اور عزت نفس کے چیلنجز کا سامنا ہونا, کنٹینیو اسٹریس ہمارے ایڈرینلین کو بار بار ریلیز کرتا ہے, اور بار بار اس کا ریلیز جو ہے ان کی فٹیگ کا باعث بنتا ہے. اور جب وہ فٹیگ کا شکار ہوتے ہیں تو پھر ہماری امیونٹی پر ڈائریکٹ ٹارگٹ ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی اسٹریس رشتوں میں جو پایا جا رہا ہوتا ہے, اور ہم اتنی زیادہ رنجشوں کو ہولڈ کر کے رکھتے ہیں کہ ہم ایک بندے کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں اور اس کی پریزنس بجائے ہمیں خوشی دینے کی تکلیف دے رہی ہوتی ہے ہمارے اپنے پروسیس کی وجہ سے, بیکاز وی آر ناٹ لیٹنگ, اس کی اسکل ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے لیٹ گو کرنے کی. ہم جانے نہیں دیتے, ہم اس پین کو ایسوسیٹ کرتے ہیں اور وہاں لیو کرتے ہیں, ری لیو کرتے ہیں, اور یہ کسی نے نہیں کرنا ہوتا. زیادہ تر پرسیپشن یہ ہے کہ کوئی چینج ہو اور میری تکلیف کم ہو جائے. دیٹس ناٹ پاسبل. خود پہ ہی کام کر کے
اور یہ سیکھنا پڑے گا ہم سب کو کہ کیسے ہم رنجشوں کو، شکوے شکایتوں کو اپنی زندگی سے بڑی آسانی سے لیو کر سکتے ہیں. ولنریبلٹی ڈیفینیٹلی انکریز ہوتی ہے جب ہم ایک اسٹریسفل انوائرمنٹ میں رہتے ہیں. دیکھیں اس میں آپ نے جو بڑی اہم بات کی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے رشتوں میں جب ناراض ہوتے ہیں تو اس میں زیادہ جو کانٹینٹ ہے وہ جذباتی جی ہوتا بالکل. ہے. لاجک اس میں کہیں دور کھڑی تماشا دیکھ رہی ہوتی ہے. اگر ہم غور کریں تو جب ایک چھوٹا بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے اندر کوئی لاجک نہیں ہوتی، اس بچے کے اندر کوئی لاجک نہیں ہوتی. اس کے آنے میں تو بڑی لاجک ہے، لیکن اس بچے کے اندر کوئی لاجک نہیں ہوتی. وہ اپنے جذبات سے کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے. اگر وہ رو رہا ہے اور آنکھیں ڈبڈبا رہی ہیں اور اس میں آنسو آ رہے ہیں تو اس کا مقصد حل ہو جائے گا، بیکاز آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر لیں گے. ایک اس کی ڈیزائر ہے کہ وہ چاہتا کیا ہے. جی. اور اس کے بعد بھی وہ کہتے ہیں نا، بچے کی ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ بچہ یہ اس قسم کا چہرہ کیوں بنا رہا ہے، اس کو یہ ضرورت ہے اور اس کو وہ ضرورت ہے. اور پھر جو وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ لاجک سیکھنا شروع کرتا ہے. اور شروع میں اس کی لاجک اس طرح کی ہوتی ہیں کہ اگر آپ مجھے برگر منگا کے دیں گی تو یو آر اے گڈ موم، اگر آپ مجھے برگر نہیں منگا کے دیں گی تو یو آر اے بیڈ موم. اچھا، اب کچھ لوگ آگے لاجک کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ آگے جذبات کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ اپنا مقابلہ نان لیونگ چیزوں سے لیونگ چیزوں سے کر کے اپنا وہ رنجیدہ ہوتے رہتے ہیں. وہ ہمیشہ اپنے آپ کو نیگیٹو اپریزل کا جو ہے نقصان پہنچاتے ہیں کہ منفی ان کی، اب اپنی فائل خراب کرتے رہتے ہیں خود ہی. اور سر یہ گریجولی ڈس آرڈر کی طرف جانے کا سائن ہے. اچھا، اب اس میں آپ دیکھیے کہ جو لوگ بڑی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو زیادہ تر ان کے اندر وہ منطق پوچھتے ہیں. ہمیشہ باپ بیٹے سے بات کرے گا تو کہے گا اس میں کیا منطق ہے. تو بیٹا جو ہے وہ منطق دینے کی بجائے وہ یوں کہے گا کہ سب بچوں کے والدین ان کو یہ آئی فون لے کے دے رہے ہیں تو اب مجھے کیوں نہیں لے کے دے رہے. سب بچوں کے والدین ان کو رات دیر تک باہر رہنے کے لیے اجازت دیتے ہیں، حالانکہ وہ اجازت کوئی نہیں دیتے، بیچارے ویسے ہی تنگ ہر پیرنٹ اپنے طور پر پریشان. ہاں، تو وہ کہتے ہیں جی سارے کر رہے ہیں. یہ کوئی لاجک نہیں ہے. لاجک وہ ہوتی ہے جیسے 2 + 2 = 4. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ انسان جو پیدا ہوتا ہے تو وہ ایموشنل بینگ ہوتا ہے اور پھر وہ لاجک کا سفر کر رہا ہوتا ہے. یعنی ساری زندگی ایموشن سے لاجک کی طرف وہ ایک سفر کر رہا ہوتا ہے یا اسے سفر کرنا چاہیے. اور وہ جب زندگی کے میچور حصے میں داخل ہوتا ہے تو ہم توقع کرتے ہیں کہ جب وہ 60-65 سال کا ہو جائے تو وہ ایکچولائزڈ ہو جائے. سائیکالوجی کی زبان میں اس کو ایکچولائزیشن کہتے ہیں کہ وہ ایکچولائزڈ ہو جائے. تو اس سے زیادہ زندگی اچھی اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان ایک روتے بلکتے اس دنیا میں آتا ہے اور اس کے بعد واپس جاتے ہوئے روتا بلکتا ہوا نہ ہو، وہ گریسفلی دنیا سے جانے کے لیے تیار ہو، ورنہ تو یہ سارا سفر بیکار ہو جائے گا. پھر اس میں ایک فیکٹ یہ بھی تو ہے نا کہ آپ کی پریکٹس یہ ہوئی بھی ہے ایموشنل، یعنی ہمارا جو ایموشنل برین ہے اس کی پریکٹس زیادہ ہوئی ہوئی ہے. اور لاجیکل برین تو ہوتا ہی تھوڑا لیٹ ڈیولپ ہے، اور پھر اس کی پریکٹس نہ ہونے کی وجہ سے ہم جب وہ فلی ڈیولپ ہوا بھی ہوتا ہے جیسے 40-30 سے اوپر لوگوں میں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایموشنل انٹیک بہت زیادہ ہوتا ہے اور لاجیکل انٹیک بہت کم ہوتا ہے. زیادہ سے زیادہ اسکول، کالج، یونیورسٹی اور بس. ایوری ویئر ہمیں ایسے فیڈ بیک بھی تو مل رہے ہوتے ہیں نا. آپ اگر لاجک سے چلنا بھی چاہیں تو آپ کو بڑا جھٹکے لگتے ہیں اگر آپ لاجک دیتے ہیں یا آپ ڈسپلنڈ ہیں. اگر آپ صحیح ایکچولائز زندگی کی طرف بڑھ رہے ہیں تو یہ دوسرے لوگوں کی نظر میں کوئی بہت خوش آمدید نہیں چیز. یہی وبائیں تھیں. کسی زمانے میں سمجھا جاتا تھا کہ یہ وبائیں جو آتی ہیں یہ انسانوں کے گناہوں کے نتیجے میں آتی ہیں. آج کل بھی شاید کچھ لوگ ایسا سوچتے ہوں گے کیونکہ کسی آبادی کے اوپر کوئی وبا آ جاتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ اس آبادی میں زلزلہ آ جاتا تھا تب بھی یہی کہتے تھے، کیونکہ جب انسان کو کسی چیز کی صحیح وجہ پتہ نہیں ہوتی تو پھر انسان اس طرح کے اندازے لگانا شروع کر دیتا ہے اور جو قیافے لگانا شروع کرتا ہے تو وہ غلط ہوتے ہیں. تو اس بارے میں بھی لوگ سوچتے ہیں
کہ دیکھ لینا پھر یہ جو یورپین لوگ ہیں یہ بڑے بدماش لوگ ہوتے ہیں، دیکھا پھر ان کو اللہ نے کیسی سزا دی، اور امریکہ والوں کو تو بہت ہی ٹھیک ٹھاک جو ہے نا سزا دی، اللہ کا عذاب ہے، وہ تو عذاب ہو گیا ادھر یہ وہ. تو اس طرح کی باتیں میرا خیال ہے کوئی سائنٹیفک کوئی بنیادیں ان چیزوں کی نہیں ہوتی. پہلے بھی وبائیں آتی تھیں اور بڑی سخت وبائیں آتی تھی. ٹی بی کی جب وبا آئی تھی تو یہ بہت سخت وبا تھی اور علاج بھی بہت دیر میں دریافت ہوا. پھر اور بہت ساری بیماریاں ہیں جن کا علاج دیر میں دریافت ہوا، لیکن جو مینٹل ہیلتھ ہے اور جو سیکیٹرک النیسز ہیں یا برین ڈس آرڈر ہے تو 70 سال سے ان کا بہت ہی اعلیٰ درجے کا علاج میسر ہے. اور بجائے اس کے کہ آپ سوچیں کہ یہ کو مجھے جن بھوت چمڑ گیا ہے، اچھا جی مجھے تو کالا جادو کر دیا ہے، کسی نے مجھ پہ یہ کر دیا ہے، مجھے نظر لگ گئی ہے یا اس طرح کی چیزیں، یہ سب وہمیں ہیں. ان کا حقیقت کی دنیا سے یا سائنس کی دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور یہ جو کرونا کی وبا ہے اس کے بارے میں ہم زیادہ سے زیادہ جان سکتے ہیں کہ کیا کیا پرہیز احتیاط کی جا سکتی ہے، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا تشریف کا ٹوکرا بھی ہر وقت رکھا نہیں رہنا چاہیے، تشریف کو اٹھانا بھی چاہیے، کبھی گھومنا پھرنا چاہیے. ابھی بھی بہت ساری ایسی جگہیں ہوں گی جہاں آپ کو انفیکشن کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا. آپ کے اپنے گھر کی چھت ایک بہترین جگہ ہے جہاں پہ آپ واک کر سکتے ہیں ارلی مارننگ یا شام کو. اور اگر آپ نے اپنی امیونٹی بنا کے رکھی ہے، اپنے آپ کو سٹریس سے بچا کے رکھا ہے، اپنی شوگر کو کنٹرول رکھا ہے، اپنے بلڈ پریشر کو صحیح رکھا ہے، وزن کو کم کر رہے ہیں آپ، اگرچہ ابھی نہیں کیا لیکن اگر آپ کا وزن 25 کلو زیادہ ہے تو جب آپ 2 کلو بھی کم کرتے ہیں تو آپ 50% سیفٹی کی طرف سفر کرتے ہیں. اور جہاں تک رہ گیا معاشی معاملات تو یہ بڑے اہم ہیں. تو ہمیں کوئی نہ کوئی طریقہ بہرحال نکالنا ہوگا اپنے گھر کی اور اپنے ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے. ڈاکٹر صداقت، سٹریس کے متعلق بڑی ہم نے بات کی، سٹریس زیادہ ہو جائے تو کرونا کا حملہ زیادہ ہم پہ اثر انداز ہو سکتا ہے، ہمارا امیونٹی ڈاؤن ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کیا بچوں کو بالکل پروں میں چھپا کے رکھیں، بڑے جو بھی لوگ ہیں وہ اپنی سٹریس کوپنگ میکنزمز کو زیادہ ہارن نہ کریں، زیادہ تیاری نہ کریں، سٹریس سے بس بچتے رہیں تاکہ کہیں ہمارے جو ہے نہیں، سٹریس سے بچنے سے سٹریس نہیں جاتی کہ آپ چھپتے رہیں. دیکھیے جب آپ جیسے ایکسرسائز کرتے ہیں، وزن اٹھاتے ہیں تو آپ کے مسلز مضبوط ہو جاتے ہیں. یہی چیز ہے کہ جب ہم مشکلات پر قابو پانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی شروع سے ہی دنیا داری کے لیے تیار کرتے ہیں اور ذرا سی بات پہ ہلکان ہم نہیں ہوتے. جیسے ایک چھوٹا بچہ رو رہا ہے تو مائیں ہلکان ہو رہی ہوتی ہیں کہ فٹافٹ اس کو دودھ بنا کے دے ورنہ یہ رو کیوں رہا ہے، سارا گھر مصیبت میں آیا ہوتا ہے. تو بچے کو شروع سے ہی عادت ڈالنی چاہیے کہ اس کو اپنی ضرورتوں کے لیے انتظار کرنا ہوگا، اور جوں وہ بڑا ہو تو آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی، کیونکہ اکثر والدین بہت چھوٹے بچوں کی خواہشات کو پوری کرنے کی سخت رکھتے ہیں، لیکن جو بچے بڑے ہوتے ہیں تو والدین کے لیے ان کی خواہشات پوری کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور ان کو انتظار کی ضرورت ہوتی ہے، جس سے کہ بچے بہت تل ملاتے ہیں. تو بچوں کو ہمیشہ دنیا داری کے لیے تیار کرنا چاہیے، انہیں روزانہ کئی دفعہ کمفرٹ زون سے باہر لے کے جانا چاہیے، کوئی ایکسرسائز، کوئی ان کو تھوڑا بہت کھانے کے لیے انتظار، کوئی اپنی پسندیدہ چیزوں کے لیے انتظار، کچھ مرضی کے خلاف صبر سے برداشت کرنے کی کوشش. یہ ساری چیزیں بچوں کو سکھانی چاہیے اور بچوں کے ساتھ اپنی رٹ اسٹیبلش رکھنی چاہیے کہ آپ جب بچوں سے بات کریں تو آپ ایک سرپرست کی حیثیت سے بات کریں، ماں باپ کی حیثیت سے بات کریں، اور دیکھنے والے کو واضح اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے والد ہونے کے عہدے سے آپریٹ کر رہے ہیں. اور اگر بچہ جو ہے وہ کود کے والدین کو پڑھ رہا ہو اور کہہ رہا ہو کہ آئی ہیٹ یو 1000 ٹائمز، تو پھر یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ بچے کا بھی آگے چل کے کوئی بھلا ہوگا. آپ کو بچے کے ساتھ جو مینجمنٹ ہے وہ بہتر سے بہتر کرنی چاہیے، اور آخرکار ایک لیڈرشپ کی پوزیشن میں والدین کا ہونا ضروری ہے. جہاں والدین لیڈرشپ کی پوزیشن حاصل نہیں کر پاتے
ورنہ وہاں بچے گمراہ ہو جاتے ہیں کیونکہ لیڈر کے بغیر لوگ عموماً رستہ کھو دیتے ہیں. تو یہ چاہے کرونا کا معاملہ ہو یا کچھ بھی معاملہ ہو، بچوں کو دنیا داری سکھاتے رہنا چاہیے، ان کے کردار کی ڈیولپمنٹ کرتے رہنا چاہیے. آج آپ نے اپنے ویکسین کا دوسرا ڈوز بھی لگوا لیا. تو پاکستان میں جو چائنیز ویکسین چل رہا ہے سائنو فارم کے شاید نام سے، اور اب جو ہے خرید کے اسپوٹنک کی بات بھی ہو رہی ہے، یہ ذرا ویکسین لگوانا اور اس کے فوائد اور کس کو لگوانا چاہیے اور کون سے لوگ جو ہیں وہ اس سے نہ لگوائیں، اس پہ ذرا میں آپ کی ان پٹ چاہتا ہوں. اچھا دیکھیں، ابھی بھی عوام میں زیادہ جوش و خروش نہیں ہے ویکسین لگوانے کے حوالے سے، اور بڑی عمر کے لوگ جو کہ منطق کو مانتے ہیں وہ ان کا رجحان زیادہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ویکسین لگوائیں. جب میں نے ویکسین لینے کا فیصلہ کیا پہلی فرصت میں ہی اپنے آپ کو رجسٹر کرایا، تو مجھے جتنے بھی لوگ ملے انہوں نے کہا کہ نہ لگواؤ، پتہ نہیں کی ہو جائے گا. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ابھی پہلے دیکھ لیں کہ دوسرے لوگ جو ویکسین لگواتے ہیں تو ان کا کیا بنتا ہے، اور منفی رائے، منفی باتیں اس کے بارے میں کی. جبکہ میرے پاس بڑا آسان سا نسخہ ہے کہ میں نے ہر شعبے میں ہر جگہ پہ اپنے لیے ہائر پاور کا ایک تصور رکھا ہوا ہے کہ مجھے کچھ بھی کام کرنا ہے تو میں اپنے ہائر پاور، اس متعلقہ ہائر پاور سے رجوع کر کے یہ جان لیتا ہوں کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پر ویکسین کے معاملے میں نے سوچا WHO کیا کہتی ہے. میرے نزدیک ہمیشہ سے WHO ہائر پاور ہے، FDA ہائر پاور ہے، پاکستان کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میرے لیے ہائر پاور ہے. ایک گورنمنٹ نے نظام بنایا جو بہت ہی شاندار ہے، میں اس میں سے گزرا ہوں، کہ اتنے ڈسپلن طریقے سے ویکسینیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ زیادہ کراؤڈڈ بھی نہ ہوں. اس کا نظام ایسا آرگنائز کیا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ، 4-5 جگہوں سے ہو کے آپ ویکسین کرا کے باہر نکل آتے ہیں اور 15-20 منٹ اس پہ خرچ ہوتے ہیں. ہائر پاور سے میری مراد ہے کنسلٹنٹ. آپ کا کوئی کنسلٹنٹ ہونا چاہیے کہ کسی بھی معاملے میں آپ کو رائے مشورہ درکار ہے تو آپ کنسلٹ کر لیجئے. گوگل پہ چلے جائیے، آپ یوٹیوب پہ چلے جائیے، آپ 10-15 منٹ میں نالجبل ہو جائیں گے کہ یہ کام کرنا چاہیے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اور وہم اور وسوسے میں پڑھنے کی بجائے ہائر پاور سے کنیکشن کر کے تو آپ فیصلہ کر لیتے ہیں. تو میں نے پہلے جب ڈوز لی تو مجھے اس سے کچھ سمٹمز بھی ہوئے، کیونکہ ایسی ویکسین کا کیا فائدہ کہ جو کام ہی نہ کرے، اور جب ویکسین کام کرتی ہے تو سمٹمز ہوتے ہیں، اور وہ سمٹمز اس بیماری سے ملتے جلتے ہوتے ہیں جس بیماری کی وہ ویکسینیشن ہوتی ہے. لیکن یہ ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ فائر بریگیڈ والے آگ لگا کے کسی چیز کو خود ہی بجھاتے ہیں، تو ویکسینیٹ کرنا ایسا ہی کام ہے کہ آپ ایک بیماری کریٹ کرتے ہیں، کنٹرولڈ بیماری، اور اس کنٹرولڈ بیماری کو پھر آپ نپٹ بھی لیتے ہیں کچھ ریسٹ کر کے، کچھ سمٹومیٹک کچھ میڈیسنز وغیرہ لے سکتے ہیں، اور معمولی سمٹمز ہوتے ہیں، کچھ غنودگی آتی ہے، لیتھارجی ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے ہلکا ہلکا بخار ہے یا سردی لگتی ہے. لیکن یہی تو ویکسین کے مؤثر ہونے کی دلیل ہے. تو 8-10 دن یہ پروسیس رہا، اس کے بعد میں ٹھیک ہو گیا اور اپنے معمولات میں نے ویسے ان دنوں میں بھی جاری رکھے. تو آج میں نے جو دوسری ڈوز لی ہے تو ابھی مجھے لگتا ہے کہ اس سے شاید مجھے کوئی سمٹم زیادہ نہیں ہوں گے، کیونکہ پہلی ویکسین نے اپنا کام کافی اچھا کیا ہوا ہے. پہلی ویکسین جب میں نے لی تھی تو 3 گھنٹے میں مجھے تھوڑا بہت اس کے اثرات محسوس ہو رہے تھے. تو آج مجھے ابھی 5-6 گھنٹے ہو گئے ہیں تو مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا. تو الحمدللہ اپنے آپ سے اگر آپ محبت کرتے ہیں، اپنے آپ کی عزت کرتے ہیں، اپنے آپ کو ویلیو کرتے ہیں، تو میں ساری قوم سے کہوں گا کہ وہ ویکسینیٹ اپنے آپ کو کروائیں اور لوگوں کو قائل کریں، لوگوں کو ساتھ لے کے جائیں، اپنے فیملی ممبرز کو کنونس کریں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ وہ ویکسینیشن کے پروسیس میں سے گزریں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صداقت. ڈاکٹر ایاز آپ کا بھی شکریہ. مس شمائلہ، سو کائنڈ آف یو. انشاءاللہ خواتین و حضرات ملاقات ہوتی رہے گی ولنگ ویز کے فورم سے. یو آسکڈ فور پروگرام لیے پھر حاضر ہوں گے.